وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر ان پر مدینہ کی مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض ایک بہانہ ہے، اور اگر بالفرض مدینہ منورہ کے مختلف اطراف سے فوجیں ان پر حملہ آور ہو جاتی، پھر ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تمہارے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ، تو یہ لوگ ضرور ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور اس مطالبے کو پورا کرنے میں چند لمحوں ہی کی تاخیر کرتے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ یقین اور صبر کی کمی کا شکار ہوتا ہے، بزدلی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، ہر دینی چیز میں شک کرتا ہے، اور کسی دینی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اگر اذیت پہنچنے کا صرف احتمال ہی ہو تو اس سے گھبرانے لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس کا دل عقیدے کی کمزوری اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کسی ہلکی سی تکلیف سے ڈرا کر اس سے کفر و شرک کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ افسوس فی زمانہ اسی طرح کی صورتحال مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان میں بھی عقیدے کی کمزوری کا مرض عام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر کوئی عقلی اعتراض کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے باوجود کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے، قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی انگلی اٹھائے اور اسلامی احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تول کر ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے دین و مذہب سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر کسی طرح اپنے دین پر قائم رہیں تو صرف ان اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو انہیں اپنی عقل کے مطابق نظر آئیں، اور جو ان کی عقل کے برخلاف ہوں انہیں جھٹلانے اور دین اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ قرار دینے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔